تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سنا پتا پتا خدایا بدن تیرا سنا پتا پتا خدایا دم بدم تیرا یہ لوح و قلم تیرے یہ موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی رہے لطف و کرم تیرا تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر یہ میری نظر کا قصور ہے تیری راہ گزر میں جا بجا کہیں عرش ہے کہیں طور ہے یہ بجا ہے مالک زندگی کہ میری بندگی میں قصور ہے یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے انتہائی قابل عزت قابل احترام بزرگوں بھائیوں عزیزوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق اور سچ کہہ سکنے سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے بعد مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے اس سے پہلے آپ کے سامنے اہم ترین عبادت جو نماز ہے بلکہ عبادتوں کا مجموعہ ہے اس کا ایک حصہ دعائے قنوت ہے اس کا مختصر ترجمہ اور تفصیل آپ کے سامنے پیش کی آج کے مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے نماز میں تکبیر تحریمہ کے بعد جو الفاظ کہے جاتے ہیں اور دنیا جانتی ہے اس کو ثنا کے نام سے کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد جب ہم سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک بس یہ میرا عنوان ہے اس کے ترجمے اور اس کی مختصر وضاحت پہ کچھ عرض کروں گا یہ بات حقیقت ہے کہ نماز میں ثنا بھی ہے نماز میں حمد بھی ہے نماز میں دعا بھی ہے نماز میں عاجزی بھی ہے نماز میں رب کی بڑائی بھی ہے توحید بھی ہے رسالت بھی ہے درود بھی ہے سجدہ بھی ہے قیام بھی ہے قعود بھی ہے یعنی بہت ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے اور آغاز اس کا بندہ کرتا ہے اس جملے کے ساتھ اللہ اکبر کون سا لفظ ہے اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے
نبیوں سے بڑا، ولیوں سے بڑا، انسانوں سے بڑا، ملائک سے بڑا، عرش و کرسی سے بڑا، لوح و قلم سے بڑا، اللہ کائنات کی ہر چیز سے بڑا ہے۔ اور اس کے بعد بندہ کہتا ہے سبحانک اللہم، سبحانک اللہم وبحمدک، سبحانک اللہم وبحمدک، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، وبحمدک، اور تیری تعریف کے ساتھ، یعنی اللہ تو اپنی ساری خوبیوں کے ساتھ پاک ہے، اپنی ساری تعریفوں کے ساتھ کیا ہے؟ پاک ہے۔ سبحانک اللہم، اللہ تو پاک ہے، یہی سبحانہ، یہ تسبیح ہے اللہ کی۔ اور قرآن مقدس کہتا ہے کہ بندے صرف کوئی تسبیح بیان نہیں کرتا، آسمان و زمین کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میری پاکی اور میری تسبیح نہ بیان کرتی ہو۔ میرے سامنے اللہ کا قرآن کھلا ہے، 15واں پارہ ہے، اور سورت کا نام سورت بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 44 ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تسبح لہ السماوات السبع، تسبیح بیان کرتی ہیں اس کی، تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں کیا چیز؟ السماوات السبع، ساتوں آسمان اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، والارض، اور زمین بھی اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، ومن فیہن، اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اگلا جملہ سنیے، فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کی حمد کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہیں، تمہاری عقل اتنی نہیں کہ ہر چیز کی تسبیح کو سمجھو۔ یہ چرند و پرند میری تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ حجر اور شجر میری تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ ذرات اور نباتات میری تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ جاندار اور بے جان میری تسبیح بیان کرتے ہیں، بادل بیان کرتے ہیں، بادل سے برسنے والا ایک ایک قطرہ میری تسبیح بیان کرتا ہے، درخت بیان کرتا ہے میری تسبیح، درخت کا ایک ایک پتا، پتے کا ایک ایک کونا، ایک ایک ذرہ میری تسبیح بیان کرتا ہے، پھول میری تسبیح بیان کرتا ہے، پھول کی ایک ایک پتی اور ایک ایک پنکھڑی میری تسبیح بیان کرتی ہے۔ اِن مِّن شَيْءٍ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، مگر وہ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ قرآن مقدس دوسرے مقام پہ کہتا ہے، سورت کا نام ہے سورت الحشر، اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، اللہ کے پیغمبر ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، جب وہ پہاڑوں کے دامن میں وادی میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں، رب کی تعریف کرتے ہیں، رب کی کتاب زبور کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے آواز اتنی پیاری ہے، آواز اتنی پرسوز ہے کہ جب حضرت داؤد تلاوت کرتے ہیں اپنی کتاب کی تو اللہ فرماتے ہیں میں نے پہاڑوں کو بھی اس کے ساتھ تسبیح کرنے پہ لگا دیا۔ پہاڑ بھی ان کی آواز میں آواز ملا کے گنگناتے ہیں، یسبحنا بالعشی والاشراق،
صبح شام اسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ یسبح، ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، کوئی چیز اس کی پاکی بیان کرنے کے بغیر نہیں رہتی، ہر چیز اسی کی پاکی بیان کرتی ہے، ملائکہ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے جب اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں آدم علیہ السلام، تو فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم بھی تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم بھی تو تیری پاکیاں بیان کرتے ہیں۔ جس کو رکوع میں کھڑا کر دیا قیامت کی صبح تک وہ رکوع میں ہے، جس کو سجدے میں لگا دیا وہ سر سجدے سے نہیں اٹھاتا، جس کو قیام میں لگایا وہ قیام میں کھڑا ہے۔ اللہ نحن نسبح بحمدک، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، فرشتے تسبیح بیان کرتے ہیں۔ سورۃ رعد میں فرمایا یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ رعد بھی رب کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ رعد کیا چیز ہے؟ دو تفسیریں ہیں رعد کی۔ ایک تفسیر رعد وہ فرشتہ ہے جو کوڑے کے ذریعے بادلوں کو ہانکتا ہے تو آسمان میں کڑکار کی آواز آتی ہے، لوگ کہتے ہیں بادل گرج رہے ہیں۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ رعد اس کڑک کو کہا جاتا ہے۔ تو اب معنی ہوگا یہ جو آسمان کی کڑکار ہے آپ سمجھتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ آپ نہیں سمجھتے۔ اللہ فرماتے ہیں یسبح الرعد بحمدہ، یہ رعد بھی میری تسبیح بیان کر رہا ہے۔ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ، فرشتے بھی اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اور آخر میں امام الانبیاء کو حکم ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ، فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ میرے پیغمبر تو بھی اپنے رب کی کیا بیان کر؟ تسبیح بیان کر۔ سبح، آپ بھی تسبیح بیان کریں۔ نبی کریم فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو جملے ہیں، دو کلمے ہیں، زبان پہ بڑے آسان ہیں، وزن نہیں، ترازو میں بڑے وزنی ہیں، رحمان کو بڑے پیارے ہیں۔ وہ کون سے کلمے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اب مانا کریں گے سبحانک اللہم، تسبیح کا معنی ہے اللہ تو پاک ہے۔ کیا معنی ہے؟ سارے کہہ دو ایک دفعہ، اللہ تو پاک ہے۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں گے ہم تو یہ بھی کہتے ہیں قرآن پاک ہے، نبی پاک ہے، فرشتے پاک ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہم میرے کپڑے پاک ہیں، یہ قالین پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ان سب کا مطلب جدا ہے، نسبت بدلنے سے معنی بدل گیا۔ قرآن کی ان آیتوں سے مطلب واضح ہو گیا۔ جب آپ کہتے ہیں دری پاک ہے تو مطلب ہے غلاظتوں سے پاک ہے، میل سے پاک ہے، کپڑے پاک ہیں، میل کچیل سے پاک ہے۔ جب آپ کہتے ہیں قرآن پاک ہے تو اس وقت مانا ہوگا شک سے پاک ہے۔
جب آپ کہتے ہیں نبی پاک ہے تو مانا ہوگا کہ عیبوں سے پاک ہے، گناہوں سے پاک ہے. لیکن جب آپ کہیں گے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، تو مانا ہوگا شریکوں سے پاک ہے. کس سے پاک ہے؟ شریکوں سے پاک ہے. تو اب آپ پہلا جملہ ہی توحید کا کہتے ہیں سبحانک اللہم، اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی ہمسر نہیں، نہ تجھ سے اوپر ہے نہ تجھ سے نیچے درجے کا کوئی معبود ہے، نہ تیرے برابر کوئی معبود ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پہلا جملہ یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ سبحانک اللہم، اللہ تو پاک ہے، وبحمدک، اپنی ساری خوبیوں سمیت تو پاک ہے. یہ معنی دل میں ہو، پھر وضو کر کے جب آپ کہیں گے سبحانک اللہم تو یہ جملہ کہتے بھی مزہ آئے گا، ہے کہ نہیں؟ مسئلہ تو یہاں ہے کہ ہم پڑھتے تو ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کیا کیا رہے ہیں، مانگنا کیا ہے ہم نے اللہ سے. اللہ گواہ ہے کہ اگر بندہ یا سورت فاتحہ سمجھ لے یا نماز کا لفظی ترجمہ ہی سمجھ لے نا، وہ کبھی شرک نہیں کر سکتا، اتنی گارنٹی ہے. لیکن اس کو سمجھے، یہی تو وجہ ہے قرآن کیا کہتے ہیں مشرک کے اعمال برباد ہے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ کھڑا تو کہہ رہا کہ سبحانک اللہم، اللہ تو پاک ہے. کیا؟ تو پاک ہے، لیکن ساتھ شریک بھی بنا رہا ہے. نماز میں کھڑا کہہ بھی رہا ہے اللہ اکبر، تو سب سے بڑا ہے، اور پھر کہتا ہے غوث اعظم، مددگار سب سے بڑا غوث ہے. کہہ رہا ہے کہ نہیں؟ یہی تو شکوہ ہے ہمارا کہ بھائی اسی لیے اس کی نماز برباد ہے کہ یہ جو نماز میں کہہ رہا ہے یہ اسی کے اوپر پاؤں رکھ رہا ہے، اسی کو پاؤں تلے روند رہا ہے. نماز میں کہہ رہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور نماز سلام پھیرتے ہی آپ دیکھو کیا کرنے لگتا ہے، فلانا مدد فلانا مدد فلانا مدد. تو پہلا جملہ سبحانک اللہم، اللہ تو پاک ہے، وبحمدک، اور تیری تعریف کے ساتھ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں تیری حمد کے ساتھ. اللہ اکبر. دوسرا جملہ کیا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتبارک اسمک. دوسرا جملہ ہے تیرا نام بابرکت ہے. دوسرا جملہ کیا ہے؟ تیرا نام برکت والا ہے، بابرکت ہے. یہی تو شرک کی ابتدا کرتا ہے بندہ کہ فلاں کے نام میں بڑی برکت ہے، فلاں کے تھوک میں بڑی برکت ہے، فلاں کے لعاب میں بڑی برکت ہے، فلاں کے قدموں کی خاک میں بڑی برکت ہے، فلاں کے قبر کی مٹی میں بڑی برکت ہے، وہاں کے نمک میں بڑی برکت ہے، وہاں کی شیرینی میں بڑی برکت ہے. کہتا ہے کہ نہیں؟ یہ ساری برکتیں تو لوگ مان رہے ہیں، تبھی تو قبروں کے اوپر سے مٹیاں اکھیڑ کے بوتلوں میں بھر بھر کے لے کے جا رہے ہیں. آئیے قرآن کیا کہتا ہے. اور نماز میں جو آپ جملہ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، تیرا نام بابرکت ہے. سارا قرآن نچوڑ کے دیکھ لیجئے، سارے قرآن کا عقیدہ یہی ہے کہ برکتیں دینے والا کون ہے. آئیے میں کھولنے لگا ہوں اللہ کا قرآن. اللہ اکبر. سورت کا نام ہے سورۃ الاعراف، 8واں پارہ ہے، آیت نمبر 54 ہے. پھر نہ کہنا قرآن سے باہر نہیں جا رہا ہوں، سنیے گا ذرا کہ برکتیں دینے والا کون ہے. ابھی ذرا میں قرآن کی سیر کروانے لگا ہوں، آپ میرے ساتھ رہیے. اللہ
قرآن مقدس کہتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان و زمین پیدا کیے فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ قائم ہو گیا عرش پر، یغشی اللیل النہار، رات کو دن پہ چڑھا رہا ہے، ڈانپ رہا ہے، یطلبہ حثیثا، یہ رات دن کو طلب کرتا ہے تیزی کے ساتھ، والشمس والقمر، سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے، والنجوم مسخرات بامرہ، ستارے مسخر ہیں بامرہ، اس کے حکم سے، الا لہ الخلق، سن لو لوگوں، اسی کے لیے ہے پیدا کرنا، والامر، حکم بھی اسی کا چلتا ہے، فرمایا تبارک اللہ رب العالمین، تبارک اللہ، برکتوں والا کون ہے؟ رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ آئیے قرآن مقدس کیا کہہ رہا ہے؟ سورت کا نام ہے سورۃ المومنون، 18واں پارہ۔ تنگ تو نہیں ہو رہے نا؟ 18واں پارہ، پہلا صفحہ ہے، سورۃ المومنون ہے۔ آئیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ، میری باتوں کو ذہن میں رکھیے گا، فرمایا البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو من سلالۃ من طین، مٹی کے خلاصے اور نچوڑ سے، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس کو نطفہ بنا کے ٹھہرایا محفوظ جگہ کے اندر، ماں کے رحم کے اندر، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے اس پانی کے نطفے کو بنایا لوتھڑا، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے اس لوتھڑے کو بنایا گوشت کا ٹکڑا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے لوتھڑے سے بنائی ہڈیاں، فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر جب یہ مکمل ہو گیا تو دوسری تخلیق میں پیدا ہو کے دنیا میں آ گیا اور پیدا بھی کیا۔ یہ سارے مرحلے طے ہوئے، کوئی اجالا نہیں، کوئی روشنی نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں کے اندر میں تمہیں پیدا کر رہا تھا، فرمایا آخر میں فتبارک اللہ احسن الخالقین، گوشت کے لوتھڑے میں ہڈیاں بنانے والا کون ہے؟ نطفے کو لوتھڑا بنانے والا کون ہے؟ ہڈیوں پہ گوشت چڑھانے والا کون ہے؟ پھر مکمل انسان پیدا کرنے والا کون ہے؟ فرمایا جب یہ سارا کچھ کرنے والا اللہ، تو آخر میں مان جا کہ فتبارک اللہ، برکتیں دینے والا بھی اللہ۔ پھر برکتوں کے لیے کسی اور کے پاس کیوں جاتا ہے؟ یہی اس کی برکت کے کرشمے ہیں نا۔ دیکھو نا، برکتیں ڈال 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 کے مکمل انسان بنا دیا۔ برکت کا لغوی معنی ہوتا ہے اضافہ، کیا؟ بڑھوتری۔ تو تھوڑے کو زیادہ کرنے والا کون ہے؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، تھوڑے کو زیادہ کرنے والا اللہ ہے۔ آئیے قرآن مقدس مزید کیا کہتا ہے؟ 19واں پارہ، بلکہ ابتدائی آیات لے لیتا ہوں، 18واں پارہ، سورت کا نام ہے سورۃ الفرقان، آیت ہے، پہلی آیت ہے۔ آئیے قرآن کیا کہتا ہے؟ تبارک الذی
نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا. برکتوں والی ذات اللہ کی ہے، وہ ذات ہے برکتیں دینے والا، جس نے اپنے بندے پر وہ کتاب نازل کی ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے. لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ جہان کے لیے ڈرانے والا بن جائے. یہی سورۃ الفرقان آیت نمبر 10 ہے. فرمایا تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحت الانہار. برکتوں والی ذات وہ ہے اگر وہ چاہے تیرے لیے ان کے محلات سے بہتر جنت عطا کر دے. یہی سورت کا نام سورت فرقان ہے اور 19واں پارہ ہے اور آیت نمبر 61 ہے. سنتے جائیے ذرا قرآن، لطف اندوز تو ہوتے جائیے. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. برکتوں والی ذات اللہ کی ہے. جعل فی السماء بروجا، جس نے آسمان میں بڑے بڑے برج بنائے. وجعل فیہا سراجا، اس میں سورج بنایا. وقمرا منیرا، اور چاندنیاں کرنے والا چاند بنایا، نورانی چاند بنایا. تو فرمایا برکتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. مانتے ہیں آپ لوگ کہ نہیں مانتے؟ جو مانتے ہیں وہ بولو برکتیں دینے والا اللہ ہے. آئیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. اور میرے سامنے کھلا ہے اللہ کا قرآن، 24واں پارہ ہے. سورت کا نام سورۃ المومن ہے. آیت نمبر ہے اس کی 85. یہ سارا میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کہیں اپنی بات کوئی نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا قرآن پڑھتا جا رہا ہوں. سنیے گا آیت نمبر 85 ہے. کیا کہتا ہے قرآن؟ اللہ اکبر. آیت نمبر 64 ہے. فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا قرارا، ٹھہرنے کی جگہ. والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا. وصورکم، اور تمہیں صورتیں عطا کی. وَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تمہاری صورتوں کو احسنا اچھا بنایا. اتنا اچھا بنایا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. میں نے انسان کو بڑی اچھی صورت میں بنایا، اور بنایا بھی کیسے؟ اللہ اکبر. فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہی ذات ہے جو تمہارے ماؤں کے پیٹ میں تمہیں صورتیں دے رہا ہے، تمہاری تصویر بنا رہا ہے. پانی کا کمال یہ ہے، پانی لکھائی کو مٹاتا ہے، تصویر کو مٹاتا ہے، مگر یہ میرے رب کا کمال ہے کہ وہ پانی پر تصویر بناتا ہے.
یصورکم فی الارحام کیف یشاء، فرمایا احسن صورکم ورزقکم من الطیبات، تمہیں پاکیزہ روزی عطا کی ہے، فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے، جب تم نے رب اس کو مان لیا ہے تو آخری بات بھی مانو، وہ کون سی ہے؟ فتبارک اللہ رب العالمین، تو برکتیں دینے والی ذات اللہ کی ہے، رب العالمین، جو رب العالمین ہے۔ آئیے قرآن کیا کہتا ہے، 25واں پارہ، سورت کا نام سورت زخرف۔ اللہ، آیت نمبر 85، 25واں پارہ سورت زخرف۔ قرآن کہتا ہے وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَتَبَارَكَ الَّذِي، اور برکتیں دینے والا وہ اللہ ہے، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس کے لیے بادشاہی ہے آسمان و زمین کی، وَمَا بَيْنَهُمَا، جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ یہ ساری آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ساری آیتیں کہتی ہیں برکتیں دینے والا کون ہے۔ آئیے ایک حوالہ اور بھی سنتے جائیے، اللہ کا قرآن ہے میرے سامنے، 28واں پارہ ہے اور سورت کا نام ہے سورت رحمان۔ فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، برکتوں والا نام تیرے رب کا ہے۔ تبارک اسم ربک، برکتوں والا نام کس کا ہے؟ تیرے رب کا نام برکتوں والا ہے، ذی الجلال والاکرام۔ اور سورت کا نام ہے سورت الملک، 29واں پارہ ہے۔ آپ قرآن میں کہتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک، برکتوں والی ذات وہ ہے، بیدہ الملک، کہ ساری بادشاہی جس کے ہاتھ میں ہے۔ تو برکتوں والا بھی اللہ ہے، جب بادشاہی اس کے ہاتھ میں ہے تو برکتیں دینے والا بھی وہی ہے۔ یہ تو آپ نے قرآن سنا، اب اگر حدیث بھی سنتے جائیں تو مزہ ہی آ جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث مشکات کی ہے، ترمذی کی ہے، بخاری کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سفر میں نبی کریم کے ساتھ قافلے میں ساتھ جا رہے ہیں، فَقَلَّ الْمَاءُ، پانی کم ہو گیا، پانی نہیں ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اگر وضو کریں تو پینے کے لیے نہیں، اگر پئیں تو وضو کے لیے پانی نہیں۔ نبی کریم نے فرمایا آ جاؤ میرے قریب، ایک مشکیزہ لایا گیا، آپ نے مشکیزے میں ہاتھ رکھا، کس میں؟ مشکیزے میں ہاتھ رکھا، 1400 صحابہ موجود ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا نبی کریم کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے، پانی جا رہا ہے۔ فرمایا نبی کریم کے الفاظ تو سنیے کیا فرماتے ہیں، حی علی الطہور المبارک، حی علی الطہور المبارک، اے لوگوں برکت والا پانی ہے، مبارک پانی ہے، آ جاؤ لے جاؤ۔ لیکن یہ برکت کس نے ڈالی؟ وہ جملہ بھی سنیے، فرمایا والبرکۃ من اللہ، ہاں میرے ہاتھ سے چشمے جاری ہیں، 1400 صحابہ لے کے جا رہے ہیں، پانی مبارک ہے، لیکن والبرکۃ من اللہ،
برکت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو تب بھی کہتے ہیں وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اللہ بابرکت نام تیرا ہے، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اللہ برکت والا نام تیرا ہے۔ اور جب آپ درود پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ محمد پہ برکتیں نازل فرما۔ جب یہ جملہ کہتے ہیں تو عقیدہ بھی رکھو کہ محمد کو برکتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب نبی کو برکتیں دینے والا اللہ، نبی برکتوں میں اللہ کا محتاج، بابرکت نام اللہ کا۔ یہ ساری آیتیں پڑھی، نماز کے کلمات پڑھے، درود میں یہی عقیدہ ذکر ہوا ہے۔ اب آپ بتائیے کسی کے لعاب میں اور قبر کی مٹی میں برکتیں ہو سکتی ہیں؟ بولو، کبھی نہیں ہو سکتی۔ یہی تو ہمارا رونا ہے نا۔ عجیب تماشا، کوئی کیچڑ پہ برکت سمجھ رہا ہے، اسے مل رہا ہے اپنے وجود پہ۔ پیر کے تھوک میں برکت آ گئی ہے، ترکاریوں میں تھوک رہا ہے۔ کہیں ماتم والے دن جلوس کا گھوڑا جا رہا ہے، وہ گندی لعاب ڈال ڈال کے وہ سارا بیچ میں پڑ رہا ہے، وہ کھا رہے ہیں برکتیں برکتیں۔ قرآن سے دوری ہوگی تو آپ کو پلیتیوں میں برکتیں نظر آئیں گی۔ اور قرآن بندہ سمجھ لے اور یہ کلمات سمجھ لے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ آپ کی برکت ہے۔ کسی کی برکت نہیں، برکتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، اور تیری شان بہت بلند ہے۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، تیری شان بہت بلند ہے۔ امام الانبیاء وادی نخلہ میں نماز پڑھا رہے ہیں فجر کی، مکے کی پرسکون وادی ہے، جنات کی ایک جماعت کا گزر ہوتا ہے۔ انہوں نے قرآن سنا، سن کے بڑے حیران ہو گئے، کہنے لگے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے تو بڑا عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو رشد و ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ان کا یہ جملہ ہے انہ تعالی جد ربنا متخذ صاحبۃ ولا ولدا، انہ تعالی جد ربنا، بے شک ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے۔ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے۔ اور اس جملے پہ آپ نے کبھی غور کیا؟ جب بھی کوئی مشرکین کوئی دلیل پیش کرتے ہیں اور رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں تو قرآن وہاں یہ لفظ ذکر کرتا ہے سبحانہ وتعالی، سبحانہ وہ پاک ہے، اور جو تم اس کا شریک بنا رہے ہو تعالی وہ ان سے بہت بلند ہے۔ یہ بھی توحید کا ایک جملہ ہے۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، آخر میں صاف کرتا ہے لا الہ غیرک ولا الہ غیرک، اللہ تیرے سوا کوئی الہ
نہیں ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، تیرے سوا مجھے پالنے والا نہیں، تیرے سوا پالنہار نہیں، تیرے سوا کوئی دستگیر نہیں، لا الہ غیرک اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کوئی نہیں اس کے سوا الہ، اگر ہے تو کون ہے؟ لا الہ غیرک لا الہ غیرک، اللہ کوئی الہ نہیں تیرے سوا، الہ و معبود ہے تو اللہ اکیلا تو ہے۔ یہ ہر جملہ بڑی تفصیل چاہتا ہے، لا الہ غیرک۔ چلو تھوڑی کاری دیتا ہوں، کھولتے ہیں قرآن ذرا، آئیے ایک مثال سنتے جائیے۔ سورت کا نام سورۃ النمل ہے اور 20واں پارہ ہے۔ آپ ذرا قرآن کے انداز پہ ضرور دیکھیے، لا الہ غیرک، اس جملے کو بھی دیکھتے جائیے۔ فرمایا امن خلق السماوات والارض، امن خلق السماوات والارض، بھلا کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور کون ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پس اس کے ذریعے ہم نے بارونق باغات اگائے ہیں۔ فرمایا ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہاری طاقت نہیں تھی کہ ایک درخت بھی اگا سکتے، اِلٰہٌ مع اللہ، سارے جواب دو، اِلٰہٌ مع اللہ، آپ سے سوال ہے کیا ہے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ؟ اِلٰہٌ مع اللہ، عجیب انداز ہے، ہم جواب میں کہیں گے لا الہ غیرک، لا الہ غیرک۔ اللہ پوچھتے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ ہے؟ تو سارے جواب میں کہو لا الہ غیرو، اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ ایسی قوم ہے جو دوسروں کو اس کا برابر کرتی ہے۔ آگے سنتے جائیے، قرآن کہتا ہے امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا، جس نے اس کے بیچ میں نہریں چلائیں، جس نے اس پہ پہاڑ گاڑ دیے، جس نے دو سمندروں کے درمیان پردہ کھڑا کر دیا۔ آخر میں اللہ سے پوچھتے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ، لا الہ غیرک، لا الہ غیرک، اِلٰہٌ مع اللہ۔ فرمایا بل اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ پھر بھی نہیں جانتے۔ آگے سنتے جائیے، قرآن کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا کون ہے جو مجبور و بے کس و لاچار کی پکار قبول کرتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور مشکلیں ٹالتا ہے، دور کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اس نے تمہیں زمین میں نائب اور خلیفہ بنایا ایک دوسرے کا۔ آپ سے پھر پوچھتا ہے اِلٰہٌ مع اللہ، لا الہ غیرو، اللہ تیرے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے لوگ جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہ قرآن کا انداز ہے، قرآن تو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے توحید پلاتا ہے۔
حد کر دی ہے قرآن نے سمجھانے میں، مگر ہم نے بھی حد کر دی ہے نہ سمجھنے میں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. یہ آپ سے کہہ دوں، اللہ گواہ ہے ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، دنیا کا ہر موضوع اچھا ہے، لیکن جس کے دل میں ایک دفعہ یہ توحید کی لذت اتر جائے، واللہ اس سے زیادہ لذیذ اور کوئی عنوان نہیں ہے. اس کے سوا کوئی عنوان اس جیسا لذیذ نہیں ہے. یہ وہ عنوان ہے جو 1.25 لاکھ نبیوں کی زبان پہ جاری رہا. یہ وہ جملہ ہے جب میرے پیغمبر کی نبوت کا پہلا دن ہے تو اس وقت بھی کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ کہہ دو تو کامیاب ہو جاؤ گے. یہی لا الہ الا اللہ جاری ہے. پتھر برستے جا رہے ہیں، تیر چل رہے ہیں، صحابہ ٹکڑے ہو رہے ہیں. حضرت سمیہ مکے کے چوک میں 2 ٹکڑے ہوتی ہے، امیر حمزہ کے 11 ٹوٹے ہوتے ہیں. بلال حبشی مکے کی گلیوں میں گھسیٹے جا رہے ہیں، صہیب رومی کو گھسیٹا جا رہا ہے، خباب کو انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، خبیب کو سولی پہ لٹکایا جا رہا ہے، زنیرہ کی پسلیوں کو توڑا جا رہا ہے. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کی صدا چلتی ہے. آخر میرے پیغمبر کی 63 سالہ زندگی مکمل ہوتی ہے. میرے نبی کی وفات والا دن ہے، آخری دن ہے، پہلا دن نبوت کا ہے. تو کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ. آج آخری دن ہے تو نبی اس وقت بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ الا ان للموت سکرات. موت کی بڑی سختیاں ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ جملہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ. آپ کہیں گے جوڑ کیا ہے ان 2 جملوں میں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں. پھر فرمایا موت کی بڑی سختیاں. ان 2 جملوں میں جوڑیے ہے لوگوں کو بتا دیا. میرے یارو، میری زندگی کا پہلا جملہ بھی یہی تھا، لا الہ الا اللہ، کہ کوئی الہ نہیں اس کے سوا. آج میری 23 سالہ محنت کا آخری دن ہے، میری زبان پہ پھر بھی یہی جملہ ہے، لا الہ الا اللہ. اور میں کہہ رہا ہوں موت کی بڑی سختیاں. اشارہ کر دیا میرے اندر رب نے ہر خوبی اور کمال رکھا ہے، لیکن آخر میں مجھ پہ بھی موت آ گئی. میں محمد یہ جملہ کہتا ہوں کہ موت جس پہ آ جائے وہ الہ ہو سکتا. مجھ پہ موت آ گئی اس لیے میں بھی الہ نہیں. الہ وہی ہے جس پہ موت نہیں آتی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. اس لیے الحی وہ زندہ ہے، القیوم خود قائم ہے، دوسروں کو قیام دینے والا ہے. وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس زندہ پہ بھروسہ کرو جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی. موت تو درکنار، قرآن کہتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے. الہ وہ ہے جو ان کمزوریوں سے پاک ہو. ہم آخر میں نماز میں کہتے ہیں ولا الہ غیرک، اللہ تیرے سوا کوئی الہ. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.